سیاسی مذہبی اور سماجی رہنما حاجی زرداد عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے، جہاں ایئرپورٹ پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ حاجی زرداد جیسے ہی ایئرپورٹ پر پہنچے تو علاقے کے عوام کی بڑی تعداد پہلے ہی ان کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ اس موقع پر لوگوں نے ان پر پھول نچھاور کیے اور ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مقامی عمائدین اور معزز شخصیات نے بھی اس موقع پر شرکت کی اور حاجی زرداد کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ عوام کا کہنا تھا کہ ایسے مذہبی اور سماجی رہنما علاقے کے لیے باعث فخر ہیں۔ حاجی زرداد نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمرے کی سعادت ایک بہت بڑی نعمت ہے اور وہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ملک و قوم کی ترقی اور امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کر کے آئے ہیں۔ مبارک ہو ماشاءاللہ 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 تو ہم جو نماز کو الٹا کرتے شیطان نہ پڑے، ہم تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ قاری صاحب مہمان والی بات کریں، مہمانوں کا ہاں، مہمانوں کے بارے میں آتا ہے بھی، بلکہ آتا ہے ایک حدیث میں نا کہ ایک خاتون تھی صحابیہ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، فرمایا میرا میاں ہر دوسرے دن مہمان لے آتا ہے، میرا میاں ہر دوسرے دن مہمان لے آتا ہے، تو جس کی وجہ سے مجھے مہمان نوازی کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اتنے میں کچھ وقت کے بعد اس صحابی کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپس میں ٹاکرا ہو گیا۔ جب ٹاکرا ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ وہ خوش ہو گئے اور انہوں نے جا کے گھر میں بتایا بیگم کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے مہمان بننا چاہتے ہیں۔ تو اس صحابیہ بھی بڑی خوش ہوگی، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر گئے، جو کچھ انہوں نے اس دور میں جو تکلفات ہوتے ہوں گے اپنا انداز ہے، لکڑیاں دودھ سے لانا، پانی مشکیزوں میں بھر کے لانا، پھر وہ لکڑ جلانا، پھر وہ کیا کچھ کرنا بڑا مشکل۔ جیسے آج اس جگہ یعنی دیکھا جائے تو شہر اور دیہات میں ذرا بڑا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور آج سے پھر پیچھے چلے جاؤ اور زیادہ مشکل ہے۔ پھر ادھر تو پھر بھی سبزہ ہے، تو عرب میں تو سبزہ بھی نہیں کھانا چاہیے، ادھر تو پھر کیا اس کا نا جانوروں کو گھاس ماس دینا، وہ کیسا انداز ہوگا کیا ہوگا نہیں کیا پتہ اللہ، ابھی تک وہ یعنی اسی طرح ان کو بالکل ٹھیک ہے۔ باوجود اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کھانا شانا کھایا، بتکلف دعوت تھی۔ جب آخر میں جانے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی گھر والی سے کہنا جب میں تو ساتھ ہی نا گھر کے اندر سے موذی جانور یہ ساری چیزیں جا رہی ہیں، اس میں وہ خاتون گر گئی، برداشت نہیں کر سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے، کچھ پڑا پھوکا، تو اتنے میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب گھر کے اندر مہمان آتا ہے کچھ کھا پی کے چلا جاتا ہے تو ساری موذی چیز اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ چاہیے کہ ہاں نبی کی عطا نہ ہو، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم نے اپنی مسجدیں الگ کر دی، تو ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیا، ایک دوسرے سے تعلق چھوڑ دیا۔ تو ایسے وقت میں ہمیں ایک ہونا چاہیے، اتفاق بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز۔ اس اتفاق سے مقابلے میں جو طاغوت کی طاقت ہے نا اس میں بڑا اثر پڑتا ہے، بہت اثر پڑتا ہے۔ انہوں نے وہ تو چاہتا یہی ہے کہ یہ آپس میں تر ہو جائیں الگ، تو اس لیے ہمیں موقع سے فائدہ۔ یہود اور عیسائیوں میں اتنا بڑا اختلاف ہے، بلکہ وہ یہاں تک کہ ان کا اختلاف ہے یہ ولد الزنا لوگ ہیں۔ یا اللہ ہمارا آپس میں مل بیٹھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ رضا بھائی ہمارے لیے ایک وسیلہ ایک سبب بنے۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی کی خوشی میں شریک ہوتا ہے پہلا قدم اٹھانے پہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگلے قدموں پہ اجر ملتا ہے۔ یا اللہ یہ سارا کریڈٹ بھائی رضا صاحب کو ملتا ہے، یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ہم یہاں پر آئے، کتنے لوگوں کو ہم نے سلام کیا، کتنے لوگوں سے حال وال پوچھا، اور اللہ تیرا نام لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، وسیلہ بھائی رضا صاحب بنے،
یا اللہ ہم کو اجر عظیم عطا فرما، مزید ترقیاں نصیب فرما، اس پورے علاقے کو آپس میں جمع کرنے کا سبب بھائی رضا صاحب بنا، یا اللہ اس پہ اجر عطا فرما، یا اللہ والدین کی خدمت جیسے کرے مزید خدمت کرنے والا بنا، مزید ایک دوسرے کی خدمت کرنے والا بنا، جتنے نیک کاموں میں یا اللہ یہ آگے بڑھ کر یہ کام کرتے ہیں مزید ترقیاں نصیب فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، اس گھر کو ہم سب کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا، سکون کا گہوارہ بنا، خوشیوں کا گہوارہ بنا، اتفاق کا گہوارہ بنا، یا اللہ ان کے یہ بزرگ بھائی زرداد صاحب یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، جو گھروں کے اندر بیماریاں دور فرما، جو گھروں کے اندر خوشحالیاں اس کو قائم دائم فرما، جو خیریں ہیں مزید اس کو ترقی نصیب فرما، یا اللہ جو خوشی ہیں قائم اور دائم فرما، جو غم ہیں ختم فرما، جو دکھ ہیں ختم فرما، مزید اتفاق نصیب فرما، مل جل نصیب فرما، یا اللہ بھائی رضا صاحب کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، ان کے بزرگوں کو سلامتی والی زندگی عطا فرما، خوشیوں والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کا یا اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما، آخری وقت ہو ہماری زبانوں میں صدا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین 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 برحمتک